الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم سب کو دنیا کے اندر ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے خالق کائنات اور مالک کو، رازق کو پہچان کر زندگی گزاریں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بیکار پیدا نہیں کرا، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد رکھا ہے۔ الدنیا خلقت لکم وانما خلقتم للآخرہ، کہ یہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے اور تم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ تو ہمیں دنیا کے اندر اللہ کو پہچان کے زندگی گزارنا چاہیے۔ ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا، اپنی عبادت کے لیے پیدا کرا، کہ یہ ہمیں پہچان کر زندگی گزارے کہ ہم دنیا کا سارا نظام چلا رہے ہیں، اور آسمان اور زمین اور یہ دن اور رات کی تبدیلی، تاکہ انسان اس کے اندر غور کرے اور اللہ کو پہچان کر زندگی گزارے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے دنیا کا سارا نظام چلایا ہوا ہے، اور دنیا کی جتنی مشینیں کام کر رہی ہیں یہ سب ایک انسان کی خدمت کے لیے ہیں، اور اسی جگہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے متاع لکم ولانعامکم جانور بھی پیدا کرے، تاکہ ان حلال جانوروں کے ذریعے انسان اسے غذا کے لیے استعمال بھی کر سکتا ہے۔ جو حلال جانور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمائے کہ ہم انہیں استعمال بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر غور بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم ان چوپائے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ، کہ جو بھینس چارہ کھا رہی ہے، دوسرے مویشی، دوسرے جانور بھی یہی غذائیں کھاتے ہیں، اور اس جیسے بہت سے جانور بھی غذائیں کھاتے ہیں، لیکن بھینس اور گائے جو چارہ کھا رہی ہے اور جو غذا کھا رہی ہے، اس سے خون بھی بن رہا ہے اور فضلہ یعنی ان کی گندگی، گوبر جمع ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے خالص دودھ، سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خالص دودھ جو ان کے پیٹ کے اندر سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بیچ راستے سے ایک خالص دودھ سفید جو ہمارے لیے اور انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، ہمیں طاقت پہنچاتا ہے، وہ دودھ کس نے اپنی قدرت سے پیدا کرا ان کے اندر؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں انسانوں تم اس کے اندر ہی غور کر لو کہ ہم نے جو ہے یہ چوپائے تمہاری خدمت کے لیے پیدا کرے ہیں، اور تم اس قدرت کو دیکھ کر، قدرت کے کرشمے کو دیکھ کر اللہ کو پہچان کر زندگی گزارو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسی قدرت والے ہیں۔ کہ ایک جگہ جو ہے یعنی اس کی غذا کوئی دودھ نہیں ہے، اس کی غذا کوئی دوسری چیز نہیں ہے، نہ دودھ کی کسی قسم ہے، لیکن وہ چارہ اور گھاس کھا رہی ہے، لیکن اسی پیٹ میں سے گندگی اور خون سب جمع ہو رہا ہے، لیکن اسی جگہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے پیور دودھ ہمیں دے رہے ہیں، اور وہ نکل رہا ہے ان بھینس اور گایوں کے اندر سے، اور یہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہے، نفع بخش ہے۔ تو ہمیں اس کو پہچان کر اللہ کو پہچاننا چاہیے، ان کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے ان جانوروں کے اندر۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھی کے اندر یہ خیال ڈالا، اس کے دل میں القاء پیدا فرمایا، الہام پیدا کرا کہ وہ اپنے یعنی چھتوں کو اوپر کی طرف بنائے، یعنی درختوں کے اندر، پہاڑوں کے اندر، تاکہ زمین کی کثافتوں سے اور زمین کی سختیوں سے، دوسری چیزوں سے وہ چھتیں محفوظ رہیں۔ ان مدھو مکھی کے چھتوں سے اللہ تعالیٰ نے پیور شہد پیدا کرا، جو انسانوں کے لیے کتنا نفع بخش ہے، کتنا فائدہ پہنچاتا ہے وہ شہد۔ تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے اندر الہام کرا کہ وہ اپنے چھتے، آپ نے دیکھا ہوگا
مدھو مکھی کے کیسے وہ بناتی ہیں اونچی اونچی جگہوں پر، اونچے چٹیلوں پر، پہاڑوں پر، اسی طریقے سے یعنی درختوں پر وہ اپنا گھر بناتی ہیں، اور اس سے انسان فائدہ اٹھا رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا سورہ غاشیہ کے اندر، افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا تم یہ غور فکر نہیں کرتے کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے جو ہے یعنی اونٹ کو کیسا پیدا کرا، کیسا بنایا، کیسی اس کی گردن اور کیسے اس کی کمر اور کیسے اس کی یعنی جسم اور قد و قامت کیسی ہوتی ہے۔ تو تم اس کے اندر بھی یعنی دیکھ کر ان جانوروں کو اللہ کو پہچانو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کہ عرب کے اندر جو ہے صحراؤں کے اندر اونٹوں کا استعمال ہوتا رہا ہے، آج بھی ہوتا ہے۔ لوگ جو ہے ان جانوروں کو استعمال کرتے ہیں اپنے کام کے لیے اور اپنے فائدے کے لیے، لیکن پھر بھی یہ جانور جو ہے انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، ان کے لیے ساز و سامان مہیا کرتے ہیں، ان کا یعنی تجارت کا سامان ہو یا پھر جو ہے ان کی کسی بھی کام کا سامان ہو، ادھر سے ادھر لاد کر لے جاتے ہیں۔ لیکن یہ انسان اتنا ناشکرہ ہے، ان الانسان لربہ لکنود، آگے سورہ عادیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو گھوڑوں کا ذکر فرمایا کہ یہ یعنی گھوڑوں کی قسم اللہ تعالیٰ نے اٹھائی، وہ دوڑنے والے گھوڑے صبح کو جو غبار آلود ہوتے ہیں، اچانک حملہ کرتے ہیں، یعنی یہ انسان ان گھوڑوں سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن یہ انسان اپنے رب کا کتنا ناشکرہ ہے اور اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں، بزرگوں کو ہم اللہ کو پہچان کر زندگی گزاریں کہ ہمارا خالق کائنات اور ہمارا مالک اور رازق تنہا اللہ ہے، اور ہم سب کو جو ہے آخرت کی تیاری کرنا ہے اور شکر گزار بندہ بن کر اللہ کی عبدیت کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حدیث کے اندر احکامات بیان کرے اور شریعت کے جو احکام بیان کرے اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب قبروں سے اٹھائیں گے تو انسان یعنی جس حال کے اندر انسان کی موت ہوگی اسی حال کے اندر اٹھایا جائے گا۔ حدیث کے اندر آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر کے ساتھ کیسے ہو جائے اور ہم قیامت کے دن بھی اسی ایمان اور اسلام کے ساتھ اور اللہ کو پہچان کر اٹھیں، یہ کب ہوگا؟ جب دین اور ایمان اسلام پر ہمارا خاتمہ ہوگا، یعنی انسان کا جب خاتمہ ہوگا، انسان اٹھے گا تو پھر جو ہے یعنی انسان اس کے اندر اللہ کو پہچانے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے، اللہ کو پہچان کر زندگی گزارنا ہے، اور تاکہ ہماری آخرت سنور جائے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے جنت الفردوس، اللہ ہر مومن کو اس میں جگہ نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اعمال حسنہ کی توفیق نصیب فرمائے، اور اعمال سیئہ سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔